اور دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ دکھائی یہی دے رہا ہے کہ 2023 کا الیکشن جو ہے اپوزیشن کو اس کے اندر ہی جانا پڑے گا۔ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے سے بہت سے دعوے کرتی ہے، بہت سے بیانات بھی داغے جاتے ہیں۔ اب پی ڈی ایم کے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ کو ہی لے لیجئے، دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس کے اندر بھی کافی ifs اینڈ بٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، اگر مگر چلے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے وہ اب 27 مارچ سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے سیاسی طور کے اوپر بہت اوپر ہے، اور کیا وہ اس چیز کو کمپرومائز کریں گے کہ وہ اس لانگ مارچ کے لیے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے سے اپنی توجہ جو ہے وہ اس کو ہٹا لیں، اور اگر وہ مزید کوئی پوزیشن مستحکم کر سکتے ہیں تو اس سے صرف نظر کریں۔ پھر 23 مارچ کی پریڈ کا بھی معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اومیکرون کے آنے کا بھی وقت جو ہے وہ ہوا چلا جا رہا ہے، اور اس بارے میں جو ہے تنبیہ اور انتباہ جو ہے وہ این سی او سی سے جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ نواز اس بارے میں بہت سے دعوے کرتی آ رہی ہے، لیکن اب حکومت جو ہے وہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ بھی اتنی ہی سنجیدہ ہے ساری صورتحال کو لے کر جتنی کہ مسلم لیگ نواز سنجیدہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس تشریف لائیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے موجودہ صدر شہباز شریف صاحب نے دی تھی، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ضامن نے ضمانت دی تھی کہ وہ تشریف لے آئیں گے تو پھر ضامن سے پوچھا تو جانا چاہیے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ جو ہیں اس سے رجوع کریں اور اس معاملے پر جو ہے صورتحال کو آگے بڑھائیں۔ وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جعلی حلف نامہ دیا اور واپسی کی اس پر ضمانت دی، لیکن ان کے خلاف جو ہے میاں نواز شریف صاحب سے پہلے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب کی لندن سے واپسی جو ہے کیا ممکن ہے، اور کیا یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ جب آنا چاہیں وہ آئیں، نہ آنا چاہیں نہ آئیں؟ جو برطانوی حکومت کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں یا وہاں کے قوانین کے تحت ان کو جو مسائل ہیں، کیا وہ اس کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں، آڑے آتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا حکومت واقعی سنجیدگی کے ساتھ چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، کیونکہ لندن میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا وطن واپسی پر وہ ڈیالہ جیل میں بیٹھ کر ہوں گے۔ ظاہر ہے ہفتے میں ایک دفعہ ملاقاتیں ہوں گی، پھر وہی رونق میلہ لگے گا، بیانات ہوں گے، بہت ساری چیزیں جو ہیں، ایک سیاسی ہلچل جو ہے وہ مچے گی۔ اس صورتحال کے اندر سیاسی طور کے اوپر کیا فضا جو ہے اس کو اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے؟ منی بجٹ جب ٹیبل کیا گیا تو نہ اس میں شہباز شریف صاحب تھے پارلیمنٹ میں، اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری تھے۔ شور بہت تھا، اب بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے تو اس امتحان کے وقت سارے محمود و ایاز جو ہیں وہ دکھائی یہ دیتا کہ اکٹھے ہی ہیں نتیجے کے اعتبار سے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ اب اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حمداللہ صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ڈی ایم کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر الصاف صاحب، ممتاز قانون دان ہیں اور سابق اٹارنی جنرل رہے۔ حمداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کا مہنگائی مارچ ہے، آپ بھی لمبی تاریخ دے دیتے ہیں، چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جب ساری اعداد و شمار کو دیکھا جاتا ہے تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ افسانہ زیادہ ہے، کہانی زیادہ ہے، حقیقت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم بھائی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں اگر آپ اپوزیشن جماعتوں کو دیکھیں تو روز اول سے اپوزیشن جماعتوں کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہی ہے۔
خواہ وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہو یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم نہ ہو اس سے پہلے بھی، لیکن یہ خصوصیت جمعیت علماء اسلام کو روز اول سے حاصل ہے. جیسی 25-18 کا الیکشن ہوا ہے اس روز سے لے کر پھر اس وقت تک جب پی ڈی ایم 20 ستمبر 2020 کو وجود میں آئی، پھر پی ڈی ایم سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام روڈوں پر ہے. ان کے ملین مارچ، ان کے بڑے بڑے جلسے. آج بھی پی ڈی ایم اگر جلسے ان کے نہیں ہے تو اس میں بنیادی ایک دو نہیں، وجوہات. میرا حمداللہ صاحب، میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 23 مارچ کی تاریخ دے دی ہے، یہ فرمائیے کہ 27 مارچ کو جو دوسرا مرحلہ ہے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کا، آپ کیا کریں گے؟ آپ بلدیاتی الیکشنز جو ہیں اس کو آپ چھوڑیں گے اور مہنگائی مارچ لے کر چلیں گے؟ یہ الیکشن جو مہنگائی مارچ 23 مارچ کو، وہ تو فیصلہ ہے، وہ تو ابھی تک وہ برقرار ہے وہ فیصلہ. اب جو آپ اب مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ کی باتوں میں اب بھی ہے، اگر بھی ہے، مگر بھی ہے، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں بالکل ایک پیج پر ہیں معاملات سیاست پر. نہیں، یہ دونوں ایک پیج پر نہیں ہے. اب اپوزیشن 23 مارچ کو اعلان کر چکی ہے، 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کرے گی. اگر 27 کو وہ انتخابات کریں گے تو اس کی بدنیتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ انتخابات جو بقیہ اضلاع میں کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہونے تھے، یہ 16 جنوری کو ہونے تھے. اب انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت جو خیبر پختونخوا کی ہے یا وفاق، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ انتخابات نہ ہو، کیونکہ جو انتخابات بلدیاتی ہوئے ان کو بدترین شکست کا سامنا ہوا. آگے ان کی کوشش صرف کے پی کے میں انتخابات ملتوی کرنا یا نہ کرنا ان کی منصوبے میں شامل نہیں، بلکہ پنجاب میں بھی ان کی کوشش یہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو. تو اس لیے ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. حکومت جیسا ہی جو کچھ کرے گی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی بھی حکمت عملی اسی کے مطابق ہوگی. میں حمداللہ صاحب آتا ہوں. اب شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ بہت شور تھا، بہت ہنگامہ تھا منی بجٹ کے حوالے سے، اور جب وہ ٹیبل ہوا تو نہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. ایسے لگا کہ بس ٹھیک ہے، ایک روٹین افیئر ہے، احتجاج کرو جیسے ماضی میں ہوتا آیا ہے. یہ کیا پبلک کنزمپشن کے لیے سیاسی سطح پر دعوے کیے جاتے ہیں؟ روک دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، گرا دیں گے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کو، اور حمداللہ صاحب بہت دنوں بعد میرے ساتھ پروگرام میں، ان کو تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام ہو. دیکھیں، یہ ٹیبل جس دن ہوا ہے تو سب جانتے ہیں کہ 27 دسمبر کے بعد ہماری کچھ روٹین کی میٹنگ ہوتی ہے اور پارٹی لیڈرشپ اس میں بزی ہوتی ہے. تو لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی اس کے بہت مرحلے باقی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جس کی پارٹی نے یہ پیش کیا حسب معمول وہ نہیں تھا عمران خان. ہمارے لیڈرز تو ہوتے ہیں اور آگے بھی ہوں گے. اور رہی بات، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن میں جو پارٹیز ہیں جو اسمبلی میں ہیں، وہ اسمبلی کے اصول کے مطابق اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اب خواتین پر خواتین سے حملے بھی شروع ہو گئے، جو کہ سندھ اسمبلی میں تو بہت زیادہ ایک اٹیکنگ صورتحال رہتی تھی، اور جو اسمبلی کے وہ باہر تو ہے شیلا رضا صاحبہ غزالہ سیفی کہہ رہی ہیں کہ شگفتہ جمانی نے ان پر حملہ کیا ہے، اور ان کی اب کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں شاید چلا گیا ہے، لیکن شگفتہ جمانی کی یہ 4th ٹرن ہے. اس سے پہلے وہ صوبائی اسمبلی میں تھیں اور کبھی کسی قسم کا کوئی نہیں رہا. سندھ کی خواتین کی صدر ہیں بڑے عرصے سے. اور اس میں شیلا رضا صاحبہ ایک سوال میں آپ سے براہ راست پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کے اندر اس حوالے سے کوئی مشاورت ہو رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد کا آغاز جو ہے وہ کسی سطح سے کیا جائے؟ کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟ اچھا دیکھیں، پارلیمانی سطح پر ضرور یہ بات ہو رہی ہوگی، کیونکہ چاہے بجٹ ہو یا دوسرے معاملات، چیئرمین بلاول نے ہمیشہ شہباز شریف کو پورا رائٹ دیا ہے
اور لیکن ایک وقت تھا میرے خیال میں دیکھیں ہر وقت چوٹ لگانے کے لیے نہیں ہوتا. ایک صحیح وقت پر صحیح حملہ کیا جائے تو اس کا رزلٹ بہت دوسرا نکلتا ہے، اور وہ نہیں ہوا. اور ہم نے اپنے حملے چاہے ہم مہنگائی کے خلاف پورے پاکستان میں ایک ساتھ تمام ڈسٹرکٹ میں کریں مظاہرہ، یا گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ ہماری پارٹی کا اپنے سلسلے جاری ہیں، لیکن اس کو بھی اگر مشاورت کریں، اور اصل بات یہ نہیں ہوتی ہے اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اسی لیے گورنمنٹ ہے کہ نمبر گیم ان کا زیادہ ہے اور ہمارا کم ہے. اصل بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسپیکر کے لیے یہ اچھا مقام نہیں ہوتا کہ اس کی لیفٹ سائڈ یا اپوزیشن سائڈ اس پر عدم اعتماد کرے، کیونکہ جب اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اوتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس بات کا اٹھاتا ہے کہ ابو دا پارٹی لائن وہ ہو کر نیوٹرل وے میں جا کر ہاؤس کو چلائے گا اور ہاؤس کے ڈیکورم کا خیال رکھے گا. اگر اپوزیشن کو اس سے مسئلہ آیا ہے اور اس حد تک مسئلہ آیا ہے کہ وہ اسی عدم اعتماد لا رہے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ یہ ناکام بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر ایک دفعہ پروٹیسٹ ہو جائے یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو میں شعلہ رضا صاحب آتا ہوں. اب اشتر وصاف صاحب آپ سے 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ فرمائیے کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے قانونی طور پر برطانیہ کے اندر مزید قیام جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر میں آگے بڑھتا ہوں. نہیں، ایسی بات شاید نہیں ہے. برطانیہ کے جو قوانین ہیں وہ خاص طور پہ اس شخص کے لیے، اس مقیم کے لیے بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں جب ان کا پاسپورٹ ان سے چھین لیا جائے. یہ ایک انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے. یونیورسل ڈیکلریشن جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے وہ کہ کسی کو آپ اسٹیٹ لیس نہیں رہنے دیتے، اور جو پاسپورٹ ہے دیٹ وہ غمازی کرتا ہے کسی کی سٹیزن شپ کی. سو یو کانٹ ڈو دیٹ. یہ حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے، اور اب اس کا ازالہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا. یہ کیا نہیں جاتا، خاص طور پہ جب آپ کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر 3 دفعہ رہ چکے ہوں. ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے اس کو انٹرنیشنلی کوئی کائنڈلی نہیں. اشتر وصاف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کی منسوخی جو ہے وہ ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوئی ہے. Well, I don't know whether it's a blessing or not, لیکن یہ ایک ایسا قدم ہے جو کہ حکومت کے خلاف جاتا ہے. نمبر 2، وہ وہاں پہ علاج کے لیے اور اپنی ہیلتھ کی مینجمنٹ کے لیے وہاں پہ مقیم ہے. وہ ٹورزم کے طور پہ تو وہاں ٹورسٹ کے طور پہ تو نہیں ہے کہ ٹورسٹ کے لیے تو ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک وہ رہ سکتے ہیں. He's not there for that reason. اور ان کی جو ہیلتھ مینجمنٹ ہے، جب تک کہ ان کے معالج جو ہیں ان کو ٹریول کا اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں کر سکتے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے ویئر ہی از بینگ فورسڈ ٹو لیو دا کنٹری. ہی از دیئر فار میڈیکل ریزنس اینڈ دیٹ از واٹ کمپیلڈ. وہی ایک ریزن تھا جس پہ کورٹ نے ان کو جانے کے لیے اجازت دی، اور بعد میں حکومت خود اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ ملک سے باہر سفر کر سکے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر ان کو پاسپورٹ نہیں ایشو ہوتا، اب ان کے پاس کوئی ویلڈ ڈاکیومنٹ تو ہے نہیں ہے، تو یہ پاسپورٹ ایشو نہ کرنا ان کے لیے وہاں پر راستہ رکنے کا ہموار کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ بند ہو. اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ ان کو واپس آنا پڑے گا، ان کا ویزا بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں قانونی کیا ہوگا نقطہ؟ جی میں عرض کروں، اصل میں پاسپورٹ کا منسوخ کرنا یا پاسپورٹ کا رہنا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، بٹ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ چیز وے کرتی ہے قانون میں، اور جو ججز اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آف کورس وہاں پہ جو قانون دان ہیں اس کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں جو ان کے معاملات کو وہاں ہینڈل کر رہے ہیں.
وہ زیادہ ایکسپرٹس ہیں اس معاملے میں. میری ناقص رائے میں یہ ایک ایسا قدم تھا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ایک ایج حاصل ہو گئی بھی ہے آن دا گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ کے متعلق جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ پرسیکیوٹ یعنی وہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، اس کے اوپر مہر لگ گئی حکومت کے استقدام کے ساتھ. معاملات ہیں وہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ یا تو میڈیا کنزپشن کے لیے ہیں یا پھر پبلک کنزپشن کے لیے ہیں. آپ بیانات تو داغ دیتے ہیں، لیکن جو ایک مطلب حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ یہ اپوزیشن ہمیں ملی ہے. دیکھیں ندیم بھائی، اگر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں، حکومت تو ایک ایسی بے حس حکومت اور حکمران طبقہ اس ملک پر مسلط ہے کہ ان کو مہنگائی کا بھی کوئی حس نہیں ہے. وہ سال کا اختتام منی بجٹ پر کرتے ہیں. ان کو عوام کا کوئی درد، عوام کا کوئی دکھ، کوئی پریشانی ان کا احساس ہی نہیں ہے. لیکن رات 12 بجے کے بعد لوگ نیو ایئر کے استقبال کے لیے خوشیاں مناتے ہیں. وہ پٹرول مہنگائی کا ایک بم گرا دیتے ہیں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے. وہ اتنی بے حس حکومت ہے. شیلا رضا صاحبہ، اس میں یہ فرمائیے گا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ مطلب اپوزیشن جو ہے بنیادی طور پر وہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے جو حکومت کو جو ہے وہ بیک فٹ پر لے جا سکے، اس کو مجبور کر سکے. دیکھیں ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اپوزیشن اتنا دباؤ پیدا کرتی تھی کہ اس کے نتیجے میں حکومت کو بعض اپنے فیصلے جو ہیں وہ بدلنے پڑتے تھے. لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا. صرف جلسے کی حد تک، پریس کانفرنس کی حد تک، بیان بازی کی حد تک تو معاملہ ہے، لیکن وہ دباؤ پیدا نہیں ہو رہا کہ جس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ محسوس کرے کہ اس کے لیے مشکل ہے، اس کو عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. دیکھیے، عوام کے لیے کچھ کرنے کا تو اس حکومت کے پاس سوچ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی، تو آج یہ اس اپنی اکثریت ہونے کے باوجود جو ہے اسمبلی میں قوانین لاتے ہوئے ڈرتے ہیں، بل لاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور آرڈیننس کے تھرو جو ہے یہ چلا رہے ہیں. نیشنل پالیسی بنائی گئی تو پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بنائی گئی، پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. پھر ایک کانسل بنا کے کہا گیا کہ وہ اب فیصلے کرے گی، تو انہوں نے پارلیمنٹ سے بھی سپریم کوئی چیز بنا دی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں ڈر نہیں ہے. ہاں، آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ یہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے، لیکن ان کے ساتھ سب ایک پیج پہ ہیں. کوئی وزیر اعظم کے خلاف کہیں سے بھی کوئی غلغلہ نہیں اٹھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ جتنے انڈائریکٹ ٹیکسز انہوں نے لگائے، جنہوں نے قرضے کے نام پہ قرضہ لے کے انہوں نے سارا ملک کا بیڑا غرق کیا، ان کو کوئی کسی قسم کا کہیں سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. تو واقعی یہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ ان کو جو اپوزیشن ملی ہے، اب تک اپوزیشن کا کام یہ تھا کہ ہم پریمیچور نہیں لفظ استعمال کریں، کہ ڈیوریشن سے پہلے ہی جو ہے وہ وزیر اعظم کو گھر بھجوانے کے کام کرے، اور کوئی ایسے حرکتیں کرے کہ شامل ہو جائے ان قوتوں کے ساتھ کہ 20-22 مہینے میں حکومت چلی جائے، اور کوئی نہ کچھ اس طرح سے کر دے. لیکن یہ دو اپوزیشن پارٹیز جو ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے. اپوزیشن کا ہم نے ایک رول دیکھا ہوا ہے، جو احتجاج بھی کرتی تھی، جو بھوک ہڑتال بھی کرتی تھی، جو اب یہ جو معاملات ہیں کہ جس کے اندر عوام جو ہیں وہ اس وقت دباؤ میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس میں کنورٹ ہو رہا ہے، اور لوور مڈل کلاس جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ کے باہر کوئی آپ لیڈرشپ بیٹھتی ہے، کوئی بھوک ہڑتالی کیمپ لگتے تھے، کوئی احتجاج ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، نہیں. اب زبانی جمع خرچ حکومت کی طرف سے بھی ہے اور زبانی جمع خرچ ہی اپوزیشن کی طرف سے ہے. دیکھیے، ایک بات میں کہوں گی کہ پارلیمنٹ کی سیاست کا ایک طریقہ ہے، وہ تو بھرپور ہو رہا ہے. پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی طرف سے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی بات کی گئی تھی، وہ چل نہیں سکا. تو پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ضرور پورا کر رکھا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرانی حکومتوں میں جس طرح اپوزیشن جو ہے پارٹ آف گیم بنی کسی کا، اور مختلف حکومتیں گرائی گئیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے.
اپوزیشن کا نام ہے اسٹرانگلی جو ہے کنڈیم کرنا اینٹائی عوام اقدامات کو، اور وہ والے بلز جو کہ کمزور ہوں، عوام کو کوئی فائدہ نہ دے سکیں، ان کو اسٹرانگ کرنا۔ تو پیپلز پارٹی کا تو اپنا ایک مزاحمتی سلسلہ بالکل جاری ہے، باقی قوتوں کو کیا کرنا ہے یہ ان کا فیصلہ خود ہوگا۔ اگر اپوزیشن مختلف پولیٹیکل پارٹیز پہ مشتمل ہو تو آپ سب سے ایک قسم کے رد عمل کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، اس میں اشتر وصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ضامن تھے میاں شہباز شریف صاحب، اور میاں شہباز شریف صاحب نے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ان کی ضمانت دی تھی۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ اب ضامن کو پکڑو، تو ٹھیک، کس چیز کے لیے پکڑے؟ کہ بندہ ہی واپس نہیں آیا جس کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ ہاں، تو اس کا متن کیا حکومت نے پڑھا ہے؟ اس کا متن یہ ہے کہ جب ان کے ڈاکٹرز اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں، وہ پاکستان آئیں گے۔ سو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا ڈاکٹرز، اور جب تک کہ ڈاکٹرز کی سرٹیفکیشن نہیں ہوگی ہی کان ٹریول۔ کوئی بھی ایئر لائن ان کو جہاز میں بٹھانے کو تیار نہیں ہوگی، خاص طور پہ جب کہ ایک یہ جوڈیشل ورڈکٹ تھا کہ یہ بیمار ہیں، اور رپورٹس تھیں کہ ان کا جو ہے علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ سو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا ڈاکٹرز، not on Shehbaz Sharif, not on the government, not on anybody else, but the doctors. پہلے بھی ڈاکٹرز ہی نے سرٹیفائی کیا، سو اب ڈاکٹرز ہی کو سرٹیفائی کرنا ہے whether he can travel or not. So it is more of a certificate. یہ خواہش کا اظہار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ لیگلی ممکن ہوگا؟ میرا بصد احترام یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ لیگلی ممکن نہیں ہوگا۔ اس میں یہ فرمائیں اشتر وصاف صاحب کہ وزیر اعظم نے جو اٹارنی جنرل کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیس اس میں سے بن سکتا ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف؟ وزیر اعظم کی جو خواہشات ہیں ان کو آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ریفرنس دائر کرنے کا، وہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے متعلق ریفرنس دائر کیا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جتنے بھی وزیر اعظم کی خواہشات تھیں اس میں تو یہی کورٹ نے بھی بدنیتی کی بات کی تھی کہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف وہ بدنیتی پہ مبنی تھا۔ تو وزیر اعظم کی خواہشات کے پیش نظر ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو نظر یہی آتا ہے کہ شاید ان کو وہ پراپر طریقے سے انسٹرکشنز نہیں دیتے، وہ پراپر طریقے سے معاملات کو نہیں سمجھتے، ان کی غصے میں اور جلد بازی میں جو کام ہوتے ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی ایپلیکیشن دائر کی گئی تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں شیلہ رضا صاحبہ آپ یہ فرمائیے گا اب کہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے احتجاج کی، یہ احتجاج جو ہے وہ آگے چل کے بڑھ سکتا ہے، کوئی مومنٹم پکڑ سکتا ہے، یا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں معاملات چلیں گے اور وہ جو بات کی جا رہی تھی 2022 میں الیکشن کی وہ اس طریقے سے نہیں ہے، اور یہ اب 2023 میں الیکشن ہوں گے اور اس کے اندر ہی فیصلہ ہوگا؟ معلوم نہیں جی، میرے گھر کافی اخبارات آتے ہیں اور آفس میں بھی، تو آج کا امت تو یہ لکھتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ملتوی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں، میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میری پارٹی جو ہے وہ مسلسل مظاہرے کر رہی ہے، اور ہم اپنی بات عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف یہی مسلط کردہ حکومت نہیں، ہر ایسی حکومت کی، ہر ایسے سسٹم کی ہم مخالفت کرنا چاہیے جو عوام کی مرضی سے نہ آیا ہو، کیونکہ جو لوگ عوام کی مرضی سے نہیں آتے وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے، اور ڈیلیور نہ بھی کریں پھر بھی وہ مسلط ہی رہتے۔ تو ہماری جد و جہد جو ہے وہ ایک جاری ہے جو جاری رہے گی۔ اچھا،
اب حمداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو 23 مارچ کا آپ کا مہنگائی مارچ ہے، اس کی کوئی سرے چڑھنے کی امید بندہ رکھے کہ یہی سوچے کہ نہیں معاملات جو ہیں بہت اس نوعیت کے ہوں گے کہ جہاں پہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جب بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے، جب وہ اجلاس سے باہر نکلتے ہیں نا تو ان کی چہرے کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بہت عجیب سی ہوتی ہے. تو اس کیفیت کو ہم دوبارہ دیکھیں گے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی مارچ جو ہے یہ کوئی حکومت پہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوگا، یہ کوئی چل پڑے گا؟ مولانا صاحب کی چہرے کی اثرات کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کے کیا اثرات آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یہ کوئی نجومی تو کہہ سکتا ہے، لیکن ندیم کے بارے میں تو معروف یہ ہے کہ وہ ایک محترم انٹر پرسن ہے. اور جہاں تک اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی بات ہے، ہم نے اپنا رول ادا کیا ہے. حکومت آپ خود دیکھیے، وہ قومی سلامتی پالیسی کو پارلیمنٹ میں نہیں لا سکتے، وہ کوئی بل کو پارلیمنٹ میں نہیں لا سکتے، جو لاتے ہیں اس کی منظوری کے لیے یا تو ڈنڈے کی ضرورت ہے یا فون کال کی ضرورت ہے. اور یہ بھی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ حکومت اور قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ پریشر ہے پی ڈی ایم کی کہ وہ بذات خود حکومت کچھ بھی ڈیلیور نہ کر سکے، اور عوام کے سامنے حکومت جواب دہ ہے، لیکن مہنگائی، بے روزگاری، یہ سب کچھ اس میں حکومت اس کے ازالے میں، اس کو دور کرنے میں، حکومت چلانے میں، عوام کو سہولت دینے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے حکومت. لہذا تمام عوام، 22 کروڑ عوام یہ آج کنونس ہو چکے ہیں کہ پی ڈی ایم یہ عوام کی آواز بن چکی ہے، خواہ مہنگائی کے میدان میں ہو، لا قانونیت کے میدان میں ہو. ایک غیر آئینی، غیر جمہوری حکومت، ایک مسلط حکومت، غیر منتخب حکومت کے حوالے کیا گیا ملک کی معیشت تباہ ہوئی. آج جو بیانیہ پورے ملک میں ہے یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، یہ اپوزیشن کا بیانیہ ہے. میں آتا ہوں، یہی ہماری کامیابی ہے. میں آتا ہوں حمداللہ صاحب. خیبر پختونخوا میں ان کو مسترد کیا گیا، خیبر پختونخوا میں ان اضلاع میں، ان ڈسٹرکٹ میں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں حمداللہ صاحب. اچھا، اب اس میں اشتر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جس واپسی کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ وہاں آرام سے ہیں، اور وہ مطلب حکومت جو تصور کر رہی تھی کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ شاید ایک ایسا قانونی حالات پیدا ہوں کہ ان کو وہ ملک چھوڑنا پڑے، وہ وہیں پر ہیں؟ آپ کی بات کا میں جواب دینے سے پہلے آپ ہی کی اجازت 2 کامنٹس کرنا چاہوں گا. ایک، جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اور میں طالب علم ہوں قانون کا اور ہسٹری کا، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو مہنگائی کا جو سونامی ہے اس نے بہت مستحکم گورنمنٹس کو بھی ختم کر دیا. ایوب خان صاحب کی حکومت تھی اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سارا سلسلہ چلا. اس کے بعد پی این اے کی جو معاملے تھے، پی این اے میں کوئی ایک لیڈر تو نہیں تھا، وہ ایک ایسے تو نہیں تھے، اور جس طریقے سے وہ موومنٹ چلی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب کیو لیگ تھی اور قحط سا آ گیا تھا، گندم نہیں تھی، چینی نہیں تھی، باقی چیزیں نہیں مل رہی تھی اور مہنگائی آ گئی تھی، تو کیو لیگ کی گورنمنٹ بھی بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ الیکشن ہار گئے تھے. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھیں. میرے خیال میں 2022 واقعی تبدیلی کا سال ہوگا، اور یہ ایک پازیٹیو تبدیلی کا سال ہوگا، بہتری کی طرف ہم چلیں گے. اور گورنمنٹ سے جو ہے اس کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے چینج نظر مجھے ضرور آ رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ہی از انڈر کانسٹنٹ کیئر آف ڈاکٹرز، اور ان کی صحت کو مینج کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص جس کو ملٹیپل ڈیزیز ہوں، اس کو جب آپ ایک کمرے میں بھی، اگر چاہے وہ گھر کا کمرہ ہے، اس میں بھی آپ رکھ دیں گے تو بھی اس کی جو ہے وہ صحت جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کر جاتی ہے، وہ بہت زیادہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، اور اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
سو یہ ساری کی ساری کنسیڈریشنز ہوں گی گورنمنٹ جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کے پاس بھی، اور جو معروضی حالات ہیں یہاں کے وہ بھی سب چیزیں اس کے سامنے ہیں. بہت شکریہ اشتر صاحب، بہت شکریہ شائلہ رضا صاحبہ، اور بہت شکریہ حمداللہ صاحب. اللہ میں اضافہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب برآمدات جو ہیں وہ بڑھائی جائیں. جب برآمدات نہیں ہوگی تو خالی سبزیاں بیچ کر آپ اپنی معیشت جو ہے اس کو مستحکم نہیں کر سکتے ہیں. منی بجٹ جو پارلیمنٹ کے اندر ٹیبل کیا گیا ہے، ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھتی ہے. جب ان پٹ کاسٹ بڑھتی ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر پڑتے ہیں. دوسری طرف جہاں تک بجلی کا معاملہ ہے، پھر ساتھ گیس کا معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی بہت سے تحفظات اور خدشات ہیں. اور پاکستان ابھی تک سمٹا ہوا ہے ون سیکٹر برآمدات کے اوپر، وہ ہے ٹیکسٹائل کا سیکٹر. ہمارے جو برآمد کنندگان ہیں، ظاہر ہے کہ کرونا کے باعث بہت سارے آرڈرز جو ہیں وہ ہماری طرف آئے. ہمارے جو برآمد کنندگان ہیں انہوں نے اس کے اوپر انکیش کیا، بہتر کارکردگی دکھائی، اور پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ تقریباً کچھ عرصے سے $2 ارب ماہانہ کی رفتار سے بڑھ رہی ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے، کیا اب اس تسلسل کو کہ مہینے میں $2 ارب کی برآمدات جو ہے اس کو قائم رکھا جا سکے، آگے حالات جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر موتی والا صاحب، ممتاز صنعت کار ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں. زبیر موتی والا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج وزیر اعظم صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے اور لگتا ہے ان کو بہت شدت کے ساتھ احساس ہو گیا ہے کہ وہ ماضی میں جن چیزوں کی تجاویز دیتے رہے ہیں وہ قابل عمل حل نہیں ہے. حل جو ہے وہ برآمدات کو بڑھانے کا ہی ہے. ٹھیک ہے 3.5 سال بعد صحیح، لیکن خیال آیا تو صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکومت نے اب جو منی بجٹ پیش کیا ہے اس کے اثرات پڑیں گے، اور کیا یہ اس کو رکھا جا سکے گا اس پیس کے اوپر اپنی برآمدات کو؟ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے، سبزی ایکسپورٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یا سبزی اگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، میں اس سے بالکل ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. اور اس جب میں اگری کرتا ہوں تو اس کے اندر میں وزیر اعظم صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا اس کو یہ دیکھیں، جب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو اس کا سولوشن بھی دیں. اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی پالیسیاں بھی دیں. آپ نے 1% کے اوپر جو ہے کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے لون دیا، اور کوئی $3.5 بلین کی نئی مشینیں آئی، جس سے ڈیفینیٹلی امپلائمنٹ بڑھے گی اور ایکسپورٹ بڑھنا چاہیے. اب جو اگر آپ اضافہ نظر نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انفراسٹرکچر کی پالیسی دینے میں فیل ہو. سب سے بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو صرف مشین نہیں چاہیے، مشین کا پروڈکشن بھی چاہیے. جب وہ پروڈکشن چاہیے کوئی آپ ایکسپورٹ سب کو بڑھا سکتے. اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم پہلے جب یہ پالیسی بن رہی کیپٹل انویسٹمنٹ کی، ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ پالیسی کہ آپ نے جو ہے نا یہ اس کو چلانا کیسے. ان مشینوں کی درکار ہوگی، مشینوں کے لیے گیس چاہیے ہوگی. اچھا زبیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مطلب آپ پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک تسلسل جو ہے وہ تو پالیسیز میں نہیں ہے. آپ نے شرح سود جو ہے اس کو کم ہوتے اور پھر اس کو واپس اسی سطح کے اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی اقدامات ہیں ان کے اندر بھی کبھی ریورسل ہے، کبھی آگے کی طرف ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب آپ کی پالیسی فریم ورک کے اندر تسلسل نہ ہو، اور اگر اس کو ذرا کمبائن کر لیں منی بجٹ کے اقدامات کو بھی، تو آپ کو آگے کا سینیریو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں وہی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اب آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کی اور اس کے تسلسل کی بات کی، پھر آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے کم کیے اتنے، پھر آپ اچانک پھر بڑھانا شروع کر دیے. یہی پالیسی کا جو ڈفرنس ہے جس کو میں کیونکہ سمجھتا ہوں کہ جو اس پہ جس کے اندر کریکشن کی ضرورت ہے وہ یہی بات ہے. اب آپ دیکھیں آپ نے انٹرسٹ ریٹ صرف انٹرسٹ ریٹ کم کر دیے، انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا میکینزم اڈاپٹ نہیں کیا، آپ نے مہنگائی کو کم کرنے کا میکینزم اڈاپٹ نہیں کیا، تو پھر آپ کی اوور ہیٹ اکانومی ہوئی. اوور ہیٹ اکانومی ہوئی تو آپ کو پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑے تاکہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو
اور ہم اس کے اندر انفلیشن کو کم کر سکیں. یہ آپ نے ساری کیلکولیشن ہے. جب آپ کوئی پالیسی لے کے آتے ہیں, مثالی کے طور پر آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کی جب پالیسی لے کے آئے, تو ساتھ میں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہم انٹرسٹ ریٹ کم کر رہے ہیں کل ہم کو واپس بڑھانے تو نہیں پڑیں گے. اگر بڑھانے پڑیں گے تو اس کی جو وجوہات ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں. یہی بات میں آپ کو ایکسپورٹ کی کر رہا ہوں. ایکسپورٹ کے لیے آپ نے سارے کام کیے, یہ بھی کیا, ہمارے آپ نے جو ہمارے ریفنڈ بھی بالکل وقت کے اوپر دینا شروع کر دیے, ہمارے پرانے معاملات بھی ٹھیک کیے, اور را مٹیریل پہ کئی کے اوپر ڈیوٹی بھی کم کی. لیکن کیا کیا کہ آپ نے گیس نہیں دی. اب اگر آپ نے گیس کا انتظام دیکھے, کوئی ہوا سے مشینیں نہیں چلتی. یو نیڈ ٹو ہیو انفراسٹرکچر ان پراپر کوانٹم, کوانٹٹی اینڈ پرائس, کیونکہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے دنیا کی ورلڈ مارکیٹ کے اندر. تو وہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہماری پالیسی میں جو پرابلم ہے نا, مجھے ایک ہی پرابلم نظر آتا ہے کہ ہم کمپریہنسو پالیسی نہیں بناتے. ہم ایڈ ہاک پالیسی بنا کے اس کے ڈیسیشن لے کے ان کو اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. اس کے اناؤنسمنٹ کے پیچھے یہ نہیں دیکھتے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو سحری بھی کرنی ہے, پھر سحری کے اندر ہم کو کوئی ایسی چیزیں بھی چاہیے جیسے انرجی ہو. ہم خالی روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم ہو جاتے ہیں شام کے وقت. یہی پرابلم ہمارا ہے کہ دیکھیں ہم کو جو ہے نا کمپلیٹ پالیسی کو, اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کو اگر ہم نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا. زمین چاہیے ہوگی, پانی چاہیے ہوگا, الیکٹریسٹی چاہیے ہوگی, گیس چاہیے ہوگا, کون کون سے انڈسٹری کس کو ہم پرائیورٹی دے رہے ہیں, ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں, پھر ہمارے پاس زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو بھی ہے, جو چیز, جو فریم ورک ہے, اسٹرکچرل فریم ورک جو ہے, وہ ظاہر ہے ایک بجٹ تھا, اس کے بعد منی بجٹ کو لے کر دیا گیا ہے. یہ جو سارے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو $2 ارب آپ ہر مہینے برآمدات ہو رہی ہیں, یہ تسلسل قائم رہ سکے گا آگے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انفراسٹرکچر کے بارے میں سیریسلی اگر گورنمنٹ ٹیک کیئر نہیں کرے گی اور یہ اس کو انڈسٹری کو پرووائڈ نہیں کرے گی تو یہ تسلسل قائم رکھنا مشکل ہوگا. اس کے اندر کمی واقع ہوگی. کیوں نہ نہیں ہو سکتا کہ میں کل چلا جاؤں, اور اس کے لیے بڑا لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے انڈسٹری کو. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں, ہم سمجھے گیس آئے گا, ہم تو مشین امپورٹ کرتے ہیں, ساتھ میں جنریٹر امپورٹ کرتے ہیں, وہ دونوں کو لگاتے ہیں اور فیکٹری لگ کے چلا دیتے ہیں. ہمارا تو یہی سسٹم ہے, کیونکہ مال آج الحمدللہ پاکستان کے سے مال کی ایکسپورٹ کے اندر پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس کو مینوفیکچر کرنے میں ہے, اور مینوفیکچرنگ کی جتنی ذمہ داری ہے اس کو ایز آؤٹ کرنا, ایز آف ڈوئنگ بزنس دینا, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ریجنل کمپٹیٹرز کے برابر رکھنا, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ہاتھ میں, یہ ہے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں. تو پرائم منسٹر کو یہ چاہیے کہ جب یہ لے کی پالیسی ان کے پاس آئے, کسی چیز کو ان کے سارے وہ سوالات پورے کرے کہ اگر آپ نے یہ لے کے آئے ہیں تو یہ میں کر دوں, تو اس کے بعد اس کا کیا ہوگا, اس کے بعد اس کا کیا ہوگا. یہ تینوں چاروں سوالات کے جواب لے کر کمپریہنسو پالیسی بنائیں اور لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. آپ سسٹینیبل پالیسیز بنائیں. آپ ایک پالیسی کے اندر ایک لیک ہوتا ہے, دوسرے میں دوسرا لیک ہوتا ہے, تو وہ پالیسی کی جو کامیابیاں ہونی چاہیے ہوتی ہیں, حالانکہ پالیسیاں ٹھیک ہے, اچھی ہے, لیکن اس کی کامیابی نہیں ہوتی. زبیر صاحب, جس طریقے سے خاموشی ہے, اور پہلے تو بہت احتجاج بھی ہوتے تھے اور وہ تحفظات کی سے بھی آگاہ کیا جاتا تھا, ایک شور بھی بجتا تھا, ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی استعمال ہوتے تھے, لیکن جس طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں اس سے تو یہ دکھائی دیتا ہے, یہ تاثر ابھرتا ہے کہ آپ لوگ خوش ہیں, معاملہ ٹھیک ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب آپ نے منی بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے یہ IMF کی کنڈیشنلٹی کا حصہ ہے. گورنمنٹ اس کے اندر, گورنمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی گورنمنٹ ہوں نا, جو حال میرا اس وقت ہے کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور بہت سارے معاملات ہیں جس سے لوگ ناراض ہیں, اس میں اس طرح کا بجٹ لے کے کبھی بھی نہیں آؤں گا, کسی صورت میں بھی نہیں آؤں گا. یہ تو میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا. تو ہم جو چیمبرز ہیں, جو فیڈریشن ہے, وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ جو اس منی بجٹ آیا ہے یہ کوئی خوشی کے ساتھ نہیں آیا. یہ آیا ہے IMF کے, اور IMF سے ہم چونکہ IMF کے پروگرام میں ہیں,
اور IMF کے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹس کی ہیں. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹس کیسی کمٹمنٹ کی کہ جو ہے نا را مٹیریل پہ بھی ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے اور جو ہے نا بچے کے دودھ پہ بھی ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں عام آدمی کو کتنا اس سے فرق پڑے گا. تو یہ جو چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نظر ضرور آتی ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ خوش ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ بالکل سٹک اپ ہے. IMF کا پروگرام کو ادھر سے ادھر کم کر نہیں سکتے. انہوں نے یہ کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں، بلکہ پہلے کسی نے کہا کہ نہیں یہ IMF کے پروگرام کی جو ہے نا یہ منی بجٹ کو پاس کروانے کی اتنی جلدی نہیں ہے. میں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ جو میں نے کہا وہی آج اخبار میں آ گیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے. ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ ہم جو ہے نا کروانا چاہتے ہیں، ہمیں جلدی نہیں ہے، ہمیں بالکل جلدی ہے. 12 جنوری کو جو اجلاس ہے IMF کا، اس سے پہلے ہم کو یہ بجٹ کو پاس کروانا ہے. تو بٹ اٹ واز ویری کلیئر. تو یہ تو دیکھیں آپ اس کے اندر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم IMF کے پروگرام میں، ہاں یہ ہے کہ کوئی ایسا جب میں غفیر آ جائے اور اس کو پروگرام کو نہ چلنے دیں وہ میں، لیکن ہماری طرف سے یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم وہ سپورٹ دیتے ہیں جو کہ جس کے سولوشنز ہوں. میں تو ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں، وہ ٹاپک اٹھاتا ہوں جس کا میں یہ کہہ سکوں کہ آپ نے یہ غلط کیا، اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے تھا. تو بات تو بنتی ہے ورنہ تو بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.